الرحمن الرحيم عن عرباض بن سارية رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل يا رسول الله كأنها موعظة مودع فماذا تعهد علينا؟ قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة رواه أبو داود۔ حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے بیان کیا۔ فوعظنا موعظة بلیغة، آپ نے ایک بہترین اور ایک بلیغ اور ایک اچھا بیان آپ نے کیا، ایسا بیان ذرفت منها العیون، جس سے آنکھیں بہہ گئیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ووجلت منها القلوب، اور دل دہل گئے، ڈر گئے۔ فقال قائل، کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کأنها موعظة مودع، گویا کہ یہ الوداعی بیان لگتا ہے، گویا کہ یہ الوداعی یعنی آخری بیان معلوم ہوتا ہے۔ فماذا تعهد علینا، آپ ہمیں کیا نصیحت کرتے ہیں، کیا ہمیں وصیت کرتے ہیں؟ قال، آپ نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، اے صحابہ کرام میں تم کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، والسمع والطاعت، اطاعت کی وصیت کرتا ہوں، وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبْشِيٌّ، اگرچہ تم پر ایک غلام جو حبشی ہو اس کو بھی اگر تم پر حکمران مقرر کر دیا جائے تو اس کی اطاعت کرو اور اس کی بات کو مانو۔ فَإِنَّهُ مَن يَعْشُ مِنكُمْ، اس لیے کہ جو تم میں سے میرے بعد زندہ رہے گا، فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو وہ بہت سارا اختلاف دیکھے گا۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، تو تم پر ضروری ہے کہ تم میری سنت کو مضبوطی سے پکڑو، وہ سنت الخلفاء الراشدین، اور خلفاء راشدین کی سنت کو، تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ، تم اس کو مضبوطی سے تھامو اور اس پر جم جاؤ، وإیاکم، اور بچو، محدثات الامور، نئی چیزوں سے، فإن کل محدثۃ بدعہ، ہر نئی چیز بدعت ہے، وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب السنہ میں ذکر کیا ہے، ترمذی نے اس حدیث کو کتاب العلم کے اندر ذکر کیا ہے، ابو داؤد میں کتاب یعنی باب کا نمبر 6 اور ترمذی میں باب کا نمبر 16 ہے۔ حاضرین، اتنی لمبی حدیث، یا لمبی نہیں، اتنی اہم حدیث میں نے نماز کے موضوع میں کیوں پڑھی؟ ایک سوال آپ بتا سکتے ہیں کیوں پڑھی ہے؟ جو بارہا آپ اس حدیث کو سنتے ہیں، بلکہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اس حدیث کو ہم اپنے بدن کے اندر اس طریقے سے داخل کر لیں جس طریقے سے خون ہماری رگوں میں دوڑتا ہے، جیسے خون ہماری رگوں میں دوڑتا ہے اس طریقے سے اس حدیث کو اور اس حدیث کے مفہوم کو ہم اپنی رگوں کے اندر نافذ کر لیں، اس لیے کہ اس حدیث کا تعلق بدعت سے ہے، جو اسلام کے اندر گناہوں میں سر فہرست ہے۔ شرک کے بعد اگر کسی کا مقام ہے اسلام میں تو بدعت کا مقام ہے، گناہوں میں اتنا بڑا گناہ، تو اس سے کیسے بچا جائے، کیسے شروع ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا۔ یہاں کل بروز اتوار کو ایک سوال چار مینار میں کیا گیا تھا، ہر نماز کے بعد درس دیتے ہیں، کیا یہ جائز ہے کیا؟ یہ حدیث موجود ہے آپ کے سامنے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد واز کیا کرتے تھے، واز کا لفظ یہاں پر استعمال کیا گیا ہے، اس سے بالکل صاف واضح ہے کہ سلام پھیرنے کے فوری بعد درس ہو سکتا ہے، یعنی آپ واز کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی فاقبل علینا، سلام پھیرنے کے بعد ہماری طرف متوجہ ہوتے اور ہمیں آپ نے نصیحت کیا، اس سے بالکل واضح چیز ثابت ہو جاتی ہے نصیحت کرنے کی۔ بہرحال یہ ہماری بحث نہیں ہے، ہماری بحث ہے بدعت کی۔ آپ نے فرمایا میری سنت کو مضبوطی سے پکڑو اس وقت جب تم اختلاف کو دیکھو، میری سنت کو مضبوطی سے پکڑو اس وقت جب تم اختلافات کو دیکھو، کسی خاص آدمی کی طرف اشارہ نہیں، میری سنت کے بعد میری سنت پر چلنے والے کچھ لوگ ہیں، میری سنت پر چلنے والے کچھ لوگ ہیں، خلفائے راشدین۔ خلفائے راشدین کون ہیں؟ پہلے ادھر والے خاموش رہیں، بتاؤ خلفائے راشدین کون ہیں؟ ادھر والے بتائیں بھائی، بالکل نہ ڈریں، ہاں بولیے۔ صحابہ،
خلفائے راشدین صحابہ میں بھی بعض مخصوص حضرات تھے، بالکل نہ گھبرائیں، مولوی صاحب جو ہے صفوں میں جو ہے نام لے کر بول دیتے ہیں پیجامہ چڑھاؤ جی، ذرا سامنے آؤ جی، کسی طریقے سے یہاں والے بولو جی، ایسا بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے بھائی. علماء کرام نہیں کرتے ہیں، آج کے امام نہیں کرتے ہیں تو وہ ان کی غلطی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. سب ٹہرنے کے بعد اتنی سی لکڑی لے کر کے حضرت عمر صفوں کو درست کرتے تھے، ایڑیوں کو سیدھی کیا کرتے تھے. یہ اماموں کا کام ہے. اگر کوئی امام نہیں کرتا ہے تو بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں الگ الگ خیالات، تمہیں اسپیشل کیا جی، اتنے امامہ نہیں کرتے نا، تمہیں ایک ہی جنے کرتی نا. وہ ان کی غلطی بھائی، ہمیں کیا بھی نہیں کر سکتے. وہ جو ہے ان کی غلطی. اگر جو ہے چمکاڈر دیکھیں آپ، چمکاڈر معلوم، چمڑے کی چڑی بولتے ہیں اسے، یا الو کی مثال لے لیجئے. اگر اس کو دن میں دکھائی نہیں دیتا ہے، اگر اس کو دن میں دکھائی نہیں دیتا ہے تو سورج کا کیا قصور ہے؟ اگر اس کو دن میں دکھائی نہیں دیتا ہے تو سورج کا کیا قصور ہے؟ بھی سورج نابینا ہو گیا ہے یا سورج کی روشنی؟ بیکار بات. حدیث موجود، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، کوئی دوسرا نہیں کرتا ہے، یہ دلیل نہیں. آپ کرتے تھے، بس آپ سوال کرتے تھے. صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں خلفائے راشدین سے مراد کون ہے؟ جی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان، بولیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے سنت کو فالو کرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا. یہاں ایک حدیث میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے تھے، جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے. آپ نے خطبے کے دوران مہر کے بارے میں بولا. مہر جانتے ہیں؟ جو لوگ بنتے ہیں وہ جانتے ہوں گے. جو لوگ معجل لکھاتے ہیں مرنے کے بعد دینے کا، وہ شاید وہ سمجھتے بھی نہیں ہوں گے. شادی کرنے سے پہلے مہر لکھاتے ہیں. اسی مہر کے بارے میں حضرت عمر خطبہ دے رہے تھے، جمعہ کا خطبہ. آپ نے کہا میں چاہتا ہوں کہ مہر کی جو رقم ہے ایک حد تک لا کر کے کھڑا کر دوں، اس لیے کہ لوگ مہر میں بہت اضافہ کر رہے ہیں، غلو کر رہے ہیں، اس لیے شادیاں مشکل ہو رہی ہیں. مہر مرد کو دینا پڑتا، عورت کو نہیں. الٹا سمجھ جائیں گے، جوڑے کی رقم عورت کو نہیں مرد کو دینا پڑتا ہے. تو حضرت عمر نے منبر پر کہا، چاہیے تو یہ تھا کہ خلفائے راشدین کی بات کو مان لیا جائے، ہے نہیں. ایک بوڑھی عورت کونے سے اٹھی، کہا اے عمر تو غلط بول رہا ہے. ایک طرف حدیث میں آتا ہے خلفائے راشدین کی ہر بات کو مان لو، یعنی ہر بات چھوڑ دیجئے، ان کی باتوں کو مانو، اتنا تو ہے، ان کی سنت پر عمل کرو. دوسری طرف ایک عورت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسجد کے اندر کھڑی ہو کر کے کہتی ہے تو جو بول رہا ہے عمر وہ غلط ہے. کیا اس عورت نے اس حدیث کے خلاف کام کیا ہے؟ جی نہیں نا. معلوم یہ ہوا اگر خلفائے راشدین بھی جو صحابہ میں افضل ہیں وہ بھی اگر حدیث اور قرآن کے خلاف بولتے ہیں ان کی بھی بات نہیں مانی جائے گی. یہی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اگر خلفائے راشدین، صحابہ تو دور کی بات ہے، صحابہ میں بھی جو افضل ہیں، جو خلفائے راشدین جن کو جنت کی خوشخبری دنیا میں دی گئی، وہ بھی اگر قرآن اور حدیث سے ہٹ کر کے بات کرتے ہیں ان کی بات کو نہیں مانا جائے گا. یہاں آگے چلیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک غلطی ہے جس کو میں فتح الباری سے CIS جا کر کے نوٹ کر کے لایا ہوں. حدیث نمبر 1330 پر 2. اس میں کیا غلطی کی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے غلطی کی. اس کو ابن حجر، جو امام بخاری کی تفسیر فتح الباری والوں نے اس کو غلطی کو پکڑا ہے ابن حجر نے. ابھی بتاؤں گا میں غلطی کیا ہے. ان سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حدیث حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. وہ کہتے ہیں صلیت وراء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی عورت جو نفاس کی حالت میں انتقال ہو چکی تھی، آپ نے اس عورت کے درمیان میں کھڑ کر کے نماز پڑھا. یہ حدیث ہے. اس حدیث سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے، ٹاپک، باب این یقوم من المرأة والرجل، آدمی اور مرد کے لیے کہاں کھڑے ہوں گے نماز جنازہ میں. اس کے لیے ایک حدیث پیش کی ہے. یہ بتانا چاہتے ہیں مرد کے لیے بھی وہیں کھڑے ہوں گے، عورت کے لیے بھی وہیں کھڑے ہوں گے، یعنی درمیان ہی میں. بات سمجھ میں نہیں آئی؟ نہیں، فوراً جائیں فتح الباری اٹھا کر کے دیکھیں، حدیث نمبر 1330 پر 2 اٹھا کر کے دیکھیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث پیش کر کے کہا عورت اور مرد کا ایک ہی مسئلہ ہے، نماز جنازہ میں درمیان میں کھڑے ہوں گے. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے. ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے ہیں، امام بخاری کی بھی نہیں کرتے ہیں. فتح الباری جو لکھا ہے امام بخاری کی تفصیل، ان کا نام احمد ابن حجر الاسقلانی. ان کی پیدائش ہوئی 770 پر 3 میں اور ان کا انتقال ہوا 850 پر 2 میں. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے 600 سال بعد کے آدمی ہیں. یہ 600 سال بعد میں پیدا ہونے والے آدمی. یہ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں غلطی کی ہے. صریح حدیث ایک دوسری جگہ پر آئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ عورت کے لیے درمیان میں اور مرد کے لیے سرانے کھڑا ہوگا.
खड़ा होना ये सही हदीस से साबित है। यहाँ इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने गलती की है, पूरा एक लंबा ये है, पूरा सफा मैं नोट करके लाया हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए मैं सिर्फ इतनी बात बता करके अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। यहाँ आगे आ जाए नमाज का मसला, सूरह फातिहा पढ़ना। शेख नासरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ये कहते हैं जब जहरी नमाज पढ़ेंगे, जहरी नमाज में सूरह फातिहा कोई नहीं पढ़ेगा, मुक्तदी नहीं पढ़ेगा। शेख नासरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह अलैह की किताब मेरे पास मौजूद है, आप देख सकते हैं। शेख नासरुद्दीन अलबानी कहते हैं कि जहरी नमाज के अंदर, जहरी नमाजों में इमाम के पीछे क़िरात के मंसूख होने का बयान देख सकते हैं आप, इस किताब में मौजूद है, शेख नासिर की किताब। गर्चे के शेख नासरुद्दीन अलबानी बड़े आलिम हैं, लेकिन उनकी हर बात नहीं मानेंगे। यहां कहेंगे कि शेख नासिर से गलती हुई है, जब इब्न हजर इमाम बुखारी की गलती पकड़ सकते हैं जो 600 साल बाद पैदा होने वाले हैं, तो शेख नासरुद्दीन अलबानी जो 99 में जिनका इंतकाल हुआ है उनकी गलती आज का आलिम क्यों नहीं पकड़ सकता? मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूं, उलमा ने ऐसा कहा है, दकातीर ने ऐसा कहा है कि शेख नासरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह अलैह से यहां पर गलती हुई है, जो वो ये कहते हैं कि जहरी नमाजों के अंदर पीछे इमाम यानी मुक्तदी सूरह फातिहा नहीं पढ़ेगा। शेख नासरुद्दीन अलबानी की गलती है, इसलिए कि सही हदीस है, हदीस में बिल्कुल वाज़ेह कहा गया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मैं नमाज पढ़ा रहा हूं, मेरी नमाज में खलल हुआ। आपने पूछा क्या भी तुम लोग कुरान पढ़ते हो? सहाबा ने कहा पढ़ते हैं। आपने फरमाया मत पढ़ो, लेकिन सूरह फातिहा पढ़ो, आपने साफ कहा है, लेकिन सूरह फातिहा पढ़ो आपने साफ डिक्लेयर किया है। इससे मालूम होता है कि सूरह फातिहा पढ़ना चाहिए जहरी नमाजों के अंदर, सूरह फातिहा जहरी नमाजों में पढ़ना साबित है। यही एक मसला मैं आपके सामने आज बयान करना चाहता हूं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला में किसी खास शख्स की तकलीद करने के अल्लाह तबारक व तआला में तौफीक न फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला में तकलीद से बचाए। आमीन व सल्लल्लाहु अला नबील करीम। अस्सलामु अलैकुम।